اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا ہے، کافروں سے نہیں کہا، فاسقوں سے نہیں کہا، منافقوں سے نہیں کہا، ایمان والوں سے کہا کہ ایمان لے آؤ۔ ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اگر سامنے ایک نقلی شیر ہو جو گارے مٹی کا بنایا گیا ہو اور ایک حقیقی شیر کھڑا ہو، دور سے تو دونوں ایک جیسے نظر آئیں گے، مگر قریب سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ ایک صورتاً شیر ہے اور ایک حقیقتاً شیر ہے۔ اسی طرح اگر سامنے دو سیب ہوں اور ایک پلاسٹک کا ہو اور ایک حقیقی سیب ہو، دور سے دونوں ایک جیسے نظر آئیں گے، مگر قریب جا کر پلاسٹک کا سیب اٹھائیں تو رنگت میں وہ کشش نہیں ہوگی، وہ ذائقہ اور خوشبو نہیں ہوگا جو اصلی سیب میں ہوتی ہے، اور جو اصلی سیب ہے اس میں تو قوت و توانائی ہوتی ہے، ذائقہ ہوتا ہے، رنگت میں کشش ہوتی ہے۔ اسی طرح دو شخص ہیں، دیکھنے میں دونوں ایمان والے لگتے ہیں، لیکن دونوں سے مل کر دیکھ لیں، لین دین کر کے دیکھ لیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، اخلاق دیکھیں، دونوں میں بڑا فرق نظر آئے گا۔ ایک کھوکھلا ہوگا، دوسرے میں مٹھاس ہوگی، اخلاق کی خوشبو ہوگی، امانت داری دیانت داری ہوگی، اس میں خوف خدا ہوگا۔ یہ وہ ہے جس کے دل میں ایمان، واقعی ایمان کی دولت ہے۔ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں کو ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں ایمان لے آؤ، ایمان کی حقیقت پیدا کرو، سورج سے آگے بڑھو، اس دعوے میں کچھ حقیقت لاؤ۔ اس ایمان کی اپنی ایک خوشبو ہے، اپنی ایک حلاوت ہے، اپنی ایک توانائی ہے۔ حقیقی ایمان ہوگا تو یہ خصوصیات بھی پیدا ہوں گی۔ انسان جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے دو قوتیں ہوتی ہیں۔ وہ کوئی کام یا تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پیچھے اسے کوئی امید ہوتی ہے، یا کوئی کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پیچھے اسے کوئی خوف ہوتا ہے۔ یہ جب روز دفتر کے لیے نکلتا ہے تو ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے، یا تو امید ہوتی ہے کہ پیسہ آئے گا، وسائل آئیں گے، زندگی بنے گی، یا یہ خوف ہوتا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو کیا بھیک مانگوں گا، آزمائش میں آ جاؤں گا، تکلیف میں آ جاؤں گا۔ کوئی طالب علم اسکول یا یونیورسٹی جا رہا ہو یا کوئی شخص کارخانے جا رہا ہو، غرض ہر کام کے پیچھے یہ دو قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ آج کے اس دور میں عصری تعلیم کی جو بنیاد ہے وہ مادہ پرستی ہے، یعنی لوگ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں۔ اسی مادہ پرست تعلیم سے لوگوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ پوری تعلیم مادہ پرستی پر مبنی ہے۔ چونکہ آج کی تعلیم و تربیت مادہ پرستی پر مبنی ہے تو یہ خوف بھی اس مادے سے ہے اور امید بھی۔ میرے عزیزوں، پہلے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت مادہ پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ رب کی ربوبیت، اس کی قدرت اور اس کی صفات، اس کی عظمت، اس کے قدیر اور رزاق ہونے، اس کے عزیز اور جبار ہونے اور اس کے علیم و خبیر ہونے کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ تب بھی وہ کوئی کام امید یا خوف کے زیر اثر کرتا تھا تو مگر اس کی بنیاد اللہ پر، ایمان پر ہوا کرتی تھی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ میرے عزیزوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کا جو قدم اٹھے وہ یا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اٹھے یا اللہ سے امید کی وجہ سے، چاہے وہ آفس جائے، فیکٹری جائے، مارکیٹ جائے، مسجد کیوں آ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نہیں پورا کیا تو دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی، کر لیا تو اللہ راضی ہو جائے گا، دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ پہلے مسلمانوں کی یہ ایمانی تربیت ہوتی تھی، مادہ پرستی نہیں، خدا پرستی تھی۔ اس کا ہر قدم خدا پرستی کی بنیاد پر اٹھا کرتا تھا۔ تو میرے عزیزوں، ایسا ایمان مطلوب ہے۔ اسی ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ، تمہارے ہر کام اور ہر بول کے پیچھے اللہ کی عظمت ہو، اس کی امید ہو یا اس کا خوف ہو۔
تم ہر قدم اس سے متاثر ہو کر اٹھاؤ، کسی سے محبت اسی کے لیے، کسی سے دوری اسی کے لیے، کسی کو دینا اسی کے لیے، کسی سے ہاتھ روکنا اسی کے لیے ہو، دوستی اور دشمنی غرض ہر چیز اللہ کے لیے ہو۔ یہ ایمان ہے میرے عزیزوں، ایمان ایسا ہو۔ یہ مقدس مہینہ اللہ سے ایسا ایمان مانگنے کا موسم ہے۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ سے ایسا ایمان مانگنے کا یہ موسم ہے کہ ایسے ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، مجھے ایسا ایمان عطا فرمائیے جو میرے دل میں رچ بس جائے، اور ایسا سچا یقین عطا فرمائیے کہ میں یہ جان لوں میرے ساتھ وہی کچھ پیش آئے گا جو آپ نے میرے لیے لکھ رکھا ہے، اور آپ نے میرے حصے میں جو رزق رکھا ہے اس پر مجھے راضی فرمائیے، آمین۔ اللہ پر ایسا ایمان ہو جو دل میں رچ بس جائے، اور یہ حقیقت ہے، یہ یقین ہو کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس میں میرے لیے بھلائی ہے، اور اللہ نے میرے حصے میں جو رزق لکھ دیا ہے اسی میں میرے لیے خیر ہے، اور ہر حالت میں اللہ پر سچا ایمان و یقین ہو، صحت میں، بیماری میں، وسعت میں، تنگ دستی میں اللہ پر یقین کامل ہو اور اطمینان ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے ایسا ایمان دے دے جس کی وجہ سے مجھے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، گھن آنے لگ جائے۔ میرے عزیزوں، جب آدمی کی جو سینس ہوتی ہے اسمیل کی یا سونگھنے کی، تو ٹھیک ہو تو اس کو بدبو والی چیزوں سے بدبو آتی ہے اور خوشبو والی چیزوں سے خوشبو آتی ہے، اور جب زکام ہو جائے یا فلو ہو جائے تو خوشبو کا بھی پتہ نہیں لگتا اور بدبو کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ اسی طرح جب طاقت اور بڑھیا ایمان نصیب ہو تو نیکیوں کی خوشبو کا بھی احساس ہوتا ہے اور گناہوں کی بدبو کا بھی۔ ہاں، اگر بیمار ایمان ہو تو دونوں چیزیں برابر لگتی ہیں، نہ سجدوں کا مزہ، نہ گناہوں کی بدبو کا احساس۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دور بھاگتے ہیں، تو گناہوں کی اپنی ایک بدبو اور نحوست ہوتی ہے۔ آخری بات میں یہ عرض کرتی ہوں، ایک شخص کو سانپ نے کاٹا، اسے دہلی کے ایک حکیم کے پاس لے جایا گیا اور بتایا کہ اسے سانپ نے کاٹا ہے۔ حکیم نے کہا کہ دیکھتے ہیں زہر کی سطح کیا ہے۔ چنانچہ اس نے نیم کے پتے منگوائے اور اس کو کھلائے تو اس سے اس کی کرواہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ حکیم سمجھ گیا کہ زہر نے اس کی زبان تک اثر پہنچا دیا ہے۔ نیم کے پتے کتنے کڑوے ہوتے ہیں، مگر اس کو کڑوے نہیں لگ رہے تھے، اس لیے کہ اس میں زہر سرایت کر گیا تھا۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ جب گناہوں کا اثر پورے طور پر چھا جاتا ہے تو گناہوں کی کرواہٹ کا پتہ نہیں لگتا۔ بہرحال جب حکیم نے اس کا علاج شروع کیا اور زہر کا اثر کم ہوتا گیا تو نیم کے پتوں کی کڑواہٹ اس کو محسوس ہونے لگی۔ آخرکار جب کڑواہٹ پوری طور پر محسوس ہونے لگی تو پتہ چل گیا کہ زہر کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ دل میں اگر گناہوں پر یا واقعی ندامت اور شرمندگی ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں گناہوں کی زہر کا اثر ختم ہو جائے تو پھر گناہوں کی کڑواہٹ محسوس ہوگی اور ایمان کی تازگی کی بدولت اس کا احساس ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ نے اپنے ارشاد یعنی یا ایھا الذین آمنوا آمنو میں ہم سے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو وہ ایمان نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔